الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 78واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 19 ذی الحج 1444 ہجری اور 8 جولائی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ابھی حالیہ جون 2023 اور جولائی کے اس پہلے ہفتے کی نسبت سے عالمی سطح پر جو ایک خبر بڑی نمایاں رہی، جس میں کہ ایک کشتی میں چند تارکین وطن اپنا ملک چھوڑ کر کے وہ یونان یعنی یورپ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کشتی الٹ گئی اور اس میں سے کافی لوگ فوت ہو گئے۔ ان فوت ہونے والوں میں تقریباً 80 کے قریب لاشیں پاکستانیوں کی اپنے وطن کو کسی طرح پہنچیں اور مزید کی تلاش جاری تھی۔ تو ہیومن ٹریفکنگ یعنی سادہ لفظوں میں انسانی غلامی کو اور انسانی تجارت کے حوالے سے اس جدید دنیا کے ظلم کو میڈیا نے بتایا، اچھالا، خبریں ہر طرف پھیلیں، ہر سطح پہ، عوامی سطح پہ، حکومتی سطح پہ اس پر بحث مباحثے ہوئے۔ اور اس کے چند اہم پہلو یہ حقیر بھی بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر 80 کے قریب پاکستانیوں کی نعشیں یا لاشیں یا فوت شدگان کے وہ جسم جب پاکستان پہنچے اور ان ورثاء نے شور مچایا اور پھر حکومت پاکستان وقتی طور پہ حرکت میں آئی اور ادھر ادھر چند چھاپے پڑے، چند لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا، اور پھر ہمیشہ کی طرح جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا رہا کہ چند دنوں کے شور شرابے کے بعد ایسی خبریں ہمیشہ دب جاتی ہیں، اور وہ کیوں دب جاتی ہیں یہ عوام بھی جانتے ہیں اور یہ حکمران بھی جانتے ہیں۔ لیکن ڈالر کے ڈاکے اور اس کے حل کے عنوان پر یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کہ روٹ کاز انالیسس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ سب سے جو اہم وجہ ہے اس کو تلاش کرنا اور پھر اس کا حل ڈھونڈنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے تارکین وطن کے جو معاملات ہیں یہ مصر یا لیٹ سے تیونس، افریقہ کی طرف سے یورپ جانے والے، اٹلی جانے والے، پہلے بھی ایسے حادثے ہوتے رہے ہیں۔ ابھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس مرتبہ سمندر میں بیچارے فوت ہو کر ہلاک ہوئے۔ تو اس پہ اس حقیر کی عرض یہ ہے کہ اسی جون کی خبریں آپ دیکھیں اور جولائی کی خبریں دیکھیں 2023 کی، ایک خبر یہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے قوم کے مزدوروں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے اور چند ہزار روپے ان کی تنخواہ بڑھا کر کے 32,000 روپے مہینہ کم از کم تنخواہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم روٹ کاز انالیسس کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ کشتی میں لوگ سوار کیوں ہوئے، اپنی جان کا خطرہ کیوں مول لیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جن اداروں کو بڑے مقدس اور پاک ادارے بنا کر کے قوم کے سر پر مسلط کیا گیا ہے اور دراصل قوم کے گلے کا پھندا بنا دیا گیا ہے، ان اداروں کا حال یہ ہے کہ گورا تو اپنی بندوق اٹھا کر کے چلا گیا، لیکن ان اداروں میں اپنے سر سید احمد خان جیسے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سر سید احمد خان جیسے اپنے نوکروں کو، اپنے وفاداروں کو اور دین اور اللہ و رسول کے غداروں کو بٹھا گیا۔ یہ وہی غدار ہیں جو آج بھی ان اداروں میں بیٹھے ہوئے تماشے یہ کر رہے ہیں کہ نام اللہ و رسول کا لیتے ہیں، اسلام کا لیتے ہیں، قرآن کا لیتے ہیں اور مزدور پہ بڑا احسان کرتے ہیں کہ جی ہم نے 32,000 روپے تنخواہ مقرر کر دی۔ اور اسی جون 2023 میں پاکستان کے سینٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں، جو سینٹ کا چیئرمین ہے، اس کے
مراعات کے حوالے سے جو خبریں پھیلیں اور جس پہ شور مچا اور سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت کچھ کہا، قوم کو یہ معلوم ہو گیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہ دینے والے یہ وہ ظالم ہیں جو سارا ملائی اور اصل مزہ خود لوٹ رہے ہیں، اصل یعنی قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ اور مراعات اسمبلی ممبران کے لیے ہیں، اعلیٰ فوجی افسران کے لیے ہیں، اعلیٰ بیوروکریٹس کے لیے ہیں، یعنی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر والے لوگ ہیں یا ان اسمبلیوں اور سینٹ کے اعلیٰ افسران ہیں، سب قوم کا خون یہ چوس رہے ہیں۔ سینٹ کے افسران کی اور سینٹ کے چیئرمین کی جو مراعات ہیں جو جون میں پھیلیں، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مزدور کو 32,000 روپے دیے گئے اور انہی اداروں نے اپنے لیے کتنا جو ہے نا وہ لوٹ مار کا رستہ قانونی طور پہ بنا لیا، جو کہ اسلام اور قرآن کی نظر میں غیر قانونی ہے۔ یہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے، گورے کے چھوڑے ہوئے لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یہ ان کی نظر میں قانونی ہو سکتا ہے، قرآن اور اللہ اور رسول کی نظر میں یہ قانونی نہیں ہے۔ یاد رہے بار بار یہ بتایا جاتا رہا کہ فرعون کو اللہ نے حکومت دی اور کتاب اور نبوت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، تو یہ مارکہ حق و باطل یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا مارکہ ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ اور آج اس کا تماشا یہ ہے کہ مزدور کو 32,000 روپے تنخواہ دے کے اس پر احسان جتانے والوں نے، انہی اداروں نے، ان مقدس اداروں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ کو 12,29,189 روپے مہینہ مقرر کیا ہے۔ 12,29,189 روپے کو آپ 32,000 روپے سے ذرا موازنہ کریں، تو 29,000 اور 32,000 کو اگر آپ ٹیمپوریریلی عارضی طور پر ایک رقم کے برابر شمار کر لیں تو موٹا موٹا فرق آپ کو 12 لاکھ روپے کا نظر آئے گا۔ تو ایک مزدور کی تنخواہ اور ایک چیف جسٹس کی تنخواہ میں جب 12 لاکھ روپے کا فرق ہے تو لعنت ہے ایسے عدالتی نظام پر، اور لعنت ہے ایسے چیف جسٹس کی تنخواہ مقرر کرنے والوں پر اور ان سب گورے کے چھوڑے ہوئے اداروں پر اور سر سید کی باقیات پر کہ جو مزدور کو 32,000 روپے دے کر چیف جسٹس کی تنخواہ 12,29,000 روپے مقرر کر رہے ہیں، اور نام لیتے ہیں انصاف کا، نام لیتے ہیں ہیومن رائٹس کا، نام لیتے ہیں عالمی قوانین کی اور آئین کی پاسداری کا۔ تو یہ سب ان کے وہ تماشے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بیچارے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دور پردیس میں جاتے ہیں، اس لالچ میں کہ شاید ان کا وہاں جا کے کمانے سے پیچھے گھر والوں کے حالات بہتر ہو جائیں، جو کہ اس لیے بہتر نہیں ہو رہے کہ پیچھے یہ ملک ان اداروں کے قبضے میں ہے جو مزدور کو 32,000 روپے دیتے ہیں اور چیف جسٹس کو 12,29,000 روپے مہینہ دیتے ہیں۔ ابھی اس کا پیٹرول، اس کی میڈیکل کے بل، اس کے سفر اخراجات، اس کے تحفظ کے لیے جتنے پولیس والے مقرر ہیں، ان پولیس والوں کی جتنی گاڑیاں ہیں، ان کا پروٹوکول کے جو اخراجات ہیں، وہ الا بلا تماشے ابھی اس کے علاوہ ہیں، وہ 12 لاکھ سے علاوہ ہیں۔ یعنی یہ قوم کا خون چوسنے والے ادارے جب عوام کی تنخواہ 32,000 روپے مقرر کریں گے اور اپنی لاکھوں روپے مقرر کریں گے تو پھر ایسے یونان کی طرف جانے والے کشتی کے حادثات ہوتے رہیں گے۔ تو اس کا ایک سادہ حل تو یہ ہے کہ جتنی لاشیں پاکستان میں اس ایک واقعے میں پہنچیں، ابھی پچھلے واقعات اگر کاؤنٹ کریں پچھلے 50 سالوں کے تو وہ تو ایک لمبی لسٹ بنے گی، لیکن ابھی یہ 2023 کے جون میں یونان جانے والی کشتی کے الٹنے سے تقریباً جو 80 لاشیں پاکستان پہنچی، ان 80 کا ایک انصاف کا تقاضا تو یہ بھی بنتا ہے کہ عدلیہ کے 80 ٹاپ جج جو ہے نا وہ بھی کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں ان لاشوں کے سامنے، اور بندوق والوں میں سے 80 اعلیٰ کور کمانڈر اور اعلیٰ بریگیڈیئر حضرات اور جو بھی ٹاپ لیول ہیں، 80 افراد فوج اور اعلیٰ ایجنسیوں میں سے بھی لا کے ان لاشوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں۔
بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ میں سے بھی 80 ٹاپ کے افراد لا کے ان لاشوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں۔ اور اسی طرح دیگر جو پاکستان کے مالیاتی ادارے ہیں، جس میں کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر، دیگر بینکوں کے گورنر، جھوٹی خبریں سچ کے انداز میں اور سچ کو فتنے کے انداز میں بیان کرنے والے 80 افراد، میڈیا والے، ٹاپ میڈیا کے 80 افراد، ان کو بھی لا کے ان لاشوں کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ 80 بینکوں والوں کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کیا جائے، بالخصوص گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، ان سب کو سامنے کھڑا کر کے پھر ان لاشوں سے اور ان لاشوں کے لواحقین سے یہ پوچھا جائے کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارا بچہ 32,000 روپے مزدور کی تنخواہ کے مقابلے میں جب 12 لاکھ روپے جج کی تنخواہ دیکھتا ہے اور وہ اپنا ملک اور اپنے رشتہ دار چھوڑ کر کے تارک وطن ہوتا ہے، اور اس قدر وہ بیچارہ اپنی جان کا خطرہ مول لیتا ہے کہ ڈوب کر کے مر جاتا ہے، اور پھر اس کے نام پہ جو مزید پکڑ دھکڑ چند دن چلتی ہے وہ بھی خاموشی سے آخر میں ہفتے 2 ہفتے میں، مہینے 2 مہینے میں دب جاتی ہے۔ تو اس سارے کھیل اور تماشے میں، بلکہ خونی تماشے میں، کون کون ذمہ دار ہے، کس کس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے، اور وہ مقدمہ سنے کون؟ کیا یہ ادارے والے سنیں، یا وہ جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہو، بابا خادم حسین رضوی جیسا کوئی سنے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ حقائق جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے، افریقہ کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے جو تارک وطن ہیں، ان کے وطن ترک کرنے میں پیچھے اصل ایک ظلم کی کہانی یہ ہے کہ گورا تو اپنی بندوق اٹھا کر کے لے گیا، چلا گیا، اور بٹھا گیا اپنی جگہ پہ ٹرانسلیٹرز سر سید احمد خان کے ٹولے کو۔ اسی ٹولے کے آس پاس جو باقی گروہ ہے وہ بھی اکثریت منکرین خاتم نبوت بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ کے بہت سے ممالک میں۔ عقائد و نظریات کی بحث ہم انشاءاللہ الگ پروگراموں میں کر رہے ہیں۔ ابھی مالیاتی نظام کے حوالے سے اسی کشتی ڈوبنے کا ایک بڑا اہم لنک اور کڑی وہ جڑی ہوئی ہے اس بات سے، جو کہ اصل روٹ کاز انالیسس کا اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے گاؤں سے اٹھوں گا، میں یورپ چلا جاؤں گا، اور وہاں اگر میں 1 یورو کماؤں گا تو پاکستان میں میرے وہ 315 روپے بن جائیں گے، یا وہ میرے 300 روپے بن جائیں گے، یا وہ میرے 312 روپے بن جائیں گے۔ ایک کے بدلے میں جب 300 کی ریشو اور پیرٹی کا لالچ اسے نظر آتا ہے تو وہ اپنا گاؤں چھوڑ کے یورپ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اصل وہ وجہ، فارکس کا دجل، ڈالر کا ڈاکہ، کہ جس ڈاکے نے پوری دنیا میں اس ہیومن ٹریفکنگ کو، انسانی غلامی کی جدید شکل دے رکھی ہے، کہ پہلے تو گورا خود بندوق کے زور پہ انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے یورپ اور امریکہ لے جاتا تھا، اپنی فیکٹریوں میں ان کو یعنی محنت مزدوری پہ مجبور کرتا تھا، اور اب اس کا نیا دجل یہ ہے کہ فارکس پیرٹی کے نام پہ لوگ ان ایجنٹوں کو بھی پیسے دیتے ہیں، ویزا فیس بھی پے کرتے ہیں، اور پھر کرایہ بھی ادا کرتے ہیں، اور خود جا کر کے غلام بن جاتے ہیں۔ غلام اس شکل میں کہ اگر 1 روپیہ اور 1 یورو برابر ہو تو کون پاگل مزدور ہے جو یہاں کے 32,000 روپے کی تنخواہ، بنیادی تنخواہ چھوڑ کے وہاں پہ وہ 2,000 یورو کی نوکری کرنے چلا جائے یا 5,000 یورو کی نوکری کرنے چلا جائے؟ کس کا دماغ خراب ہوگا کہ 32,000 چھوڑ کے 5,000 کی نوکری کرنے جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس دجل میں، اس فریب میں مبتلا کرنے والے یہ اسٹیٹ بینک، یہ ادارے، یہ بندوق والے، یہ ترازو والے، یہ سب وہ ظالم ہیں جو اصل ظالم یعنی برطانوی حکمران ڈاکو کے چھوڑے ہوئے یہ اس کے ایجنٹ ہیں، اور یہ قرآن و سنت کے، اللہ و رسول کے کھلے مجرم ہیں، اپنی ہی عوام کے مجرم ہیں۔ ان 80 افراد کی جن کی نعشیں پاکستان پہنچیں اور جن کی نعشیں نہ مل سکیں اور وہ سمندر میں ہی رہ گئے، یا دیگر ممالک کے جتنے بھی وہ لوگ تھے جو اس یونان جانے والی کشتی کے حادثے میں فوت ہوئے، ان سب کا روٹ کاز انالیسس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل جو ظلم ہے وہ 2 شکلوں میں اس وقت جاری ہے۔ ایک کہ فارکس پیرٹی کا دجل، یعنی
جو ڈاکہ پہلے پیٹرو ڈالر کی صورت میں روا رکھا گیا، اب وہ پیٹرو روبل اور پیٹرو یوان کی صورت میں اس کو بدلا جا رہا ہے، لیکن ہے یہ ڈاکہ، کیونکہ جب تک 1 روپیہ اور 1 ڈالر برابر نہیں ہوں گے، جب تک 1 روپیہ اور 1 یورو برابر نہیں ہوں گے، تب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا، تب تک یہ ادارے تماشے کرتے رہیں گے، مزدور کی تنخواہ 32,000 روپے اور اپنی 12 لاکھ روپے مقرر کرتے رہیں گے۔ اور یاد رہے کہ 12 کا ہندسہ یہ کوئی معمولی ہندسہ نہیں ہے، 12 نمبر کے اوپر اگر بات کی جائے تو کئی گھنٹے چاہیے۔ اور ابھی آج کے اس پروگرام میں مختصر یہ ہے کہ ان سب ڈاکوؤں کا، ان ڈاکوؤں کے بٹھائے ہوئے اداروں میں جدید ڈاکوؤں کا علاج یہ ہے کہ 12 والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کو، میلاد شریف کو، 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے ماننے والے اور منانے والے جب حقیقی طور پر پاکستان اور دیگر ممالک پر حکمران بن جائیں گے تو دجل کا، ظلم کا، سود کا، فاریکس پیرٹی کا، ڈالر کے ڈاکے کا یہ ظلم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا سادہ حل یہ ہے کہ 1:1 کی پیرٹی پہ دنیا کی تمام کرنسیاں مقرر کی جائیں، قیمتوں کو مستحکم کر دیا جائے، کوئی قیمت نہیں بدلے گی، چاہے 5 گاہک کھڑے ہیں چاہے 50 گاہک کھڑے ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہونے پہ قیمت نہیں بدلی جائے گی۔ یہ آسان حل ہے، یہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قحط کے واقعے سے سبق ہے، قرآن کا سبق ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ جن اداروں کو مقدس بنا کے قوم کے گلے کا پھندا بنایا گیا ہے، ان سب کا علاج یہ ہے کہ مزدور کی تنخواہ اگر 32,000 ہے تو چلو تمہاری 40-45 ہزار تو ہو سکتی ہے، 50,000 ہو سکتی ہے، چلو جی 32 کی جگہ 64,000 ہو سکتی ہے، لیکن 12,29,000 نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام کا، انصاف کا، انسانی حقوق کا، مزدور کے حقوق کا، سب تمہاری عوام کے حقوق کا یہ تقاضا ہے، مطالبہ ہے، اور حل بھی یہی ہے کہ مقدس اداروں کے نام پہ اس ظلم کو ختم کیا جائے، اور یہ ختم تب ہی ہوگا جب 12 کی نسبت والے حکمران ہوں گے انشاءاللہ، اور جلد ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔